ہم جنس پرستی آج کے اس سوسائٹی میں، یورپ اور امریکہ کی بات چھوڑ دیجئے، اپنے اس ملک کے حال کو دیکھیے اور اپنے گھروں کی بھی خبر لیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں میڈیا کے ذریعے سے اس گھناؤنے عمل کا جو پرچار کیا جا رہا ہے، جو تشہیر کی جا رہی ہے، جس طرح سے اس گھناؤنے عمل کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے، وہ اس گھناؤنے عمل میں مبتلا ہو جائیں۔ ہم جس دین کو مانتے ہیں یہ پاکیزگی کا دین ہے۔ اس دین میں عصمت و عفت کی حفاظت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیملی للظالم فاذا اخذہ لم یفلتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ ظلم اور زیادتی کر کے ہم اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما فلا تظالموا۔ حدیث قدسی، اے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام بنایا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرو، یہ ظلم قیامت کے دن ظلمات کا سبب ہوگا، تاریکیوں کا سبب ہوگا۔ ہم عدل سے کام لیں، انصاف سے کام لیں۔ آج ہم اپنے کاروبار کو دیکھیں، اپنے لین دین کو دیکھیں۔ کوئی اگر ملازمت کرتا ہے، جس کام کے لیے اس کو اجرت دی جاتی ہے، کیا اس کام کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اور دیانت داری کے ساتھ انجام دیتا ہے؟ ایک شخص دکاندار ہے، مسلمان دکاندار، کیا وہ سامان کے عیب کو ظاہر کر کے سامان بیچتا ہے؟ دو تو پورا دو، جس طرح سے تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم کو پورا دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما نقص قوم فی المکیال والمیزان الا ابتلوا بالسنین وشدت المعونہ وجور السلطان۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو تین طرح کا عذاب اس پر آتا ہے۔ ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے مالدار بننے کے لیے، بیلنس بڑھانے کے لیے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ قحط سالی آتی ہے، کاروباری بدحالی آتی ہے، حاکم وقت کے ظلم کا شکار وہ قوم ہو جاتی ہے۔ ایک نہیں تین عذاب، ایک قسم کے گناہ کی وجہ سے، ایک طرح کے گناہ کی وجہ سے۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، وبعد۔ محترم صدر اجلاس، علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ذَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ تم لوگ ضرور بضرور سابقہ امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ ذب کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی اس کی سوراخ میں داخل ہوگے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ سابقہ امتوں سے مراد کون؟ یہود اور نصارہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اور کون؟ سابقہ امتوں پر جو عذاب آئے، کیوں آئے،
یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے اسباب کو جانیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جان کر یا انجانے میں، شعوری طور پر یا بے شعوری میں، ہم ان اسباب کے شکار ہو جائیں. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی. لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شر میں مبتلا ہو جاؤں. تو شر کو جاننا اور شر کے پیچھے جو شر ہے اس کو جاننا، اس کے اسباب کو جاننا، یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم اللہ کی گرفت سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں، اس رب کی پکڑ سے جس نے خود فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تیرے رب کا عذاب بہت سخت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انہلک وفینا الصالحون؟ قال نعم اذا کثر الخبث، کہ کیا ہمارے درمیان اچھے لوگ بھی رہیں گے، متقی لوگ بھی رہیں گے، پرہیزگار لوگ بھی رہیں گے، لیکن کیا ان کی موجودگی کے باوجود اشرار کی وجہ سے، فساق و فجار کی وجہ سے، ان کی بدکرداری اور بدعملی کی وجہ سے ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، اللہ کی گرفت ہمیں دبوچ لے گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اذا کثر الخبث، جب خبث، برائیاں، فسق و فجور عام ہو جائیں گے. آج مختصر سے وقت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. مسلمانوں کے معاشرہ کے تناظر میں یہ عذاب گزشتہ امتوں پر آئے، ان کے فسق کی وجہ سے، ان کے فجور کی وجہ سے. ہم جائزہ لیں ان باتوں کے سننے کے بعد کہ کیا یہ بیماریاں دینی اور اخلاقی فساد آج ہمارے معاشرہ میں پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا. سب سے پہلے قوم لوط کا ذکر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. اور جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہا کہ تم لوگ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، پہلی آیت میں کہا گیا کہ تم لوگ ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اس روئے زمین پر تم سے پہلے کسی نے اس گھناؤنے عمل کو انجام نہیں دیا. اس روئے زمین پر تم سے پہلے کسی نے اس گھناؤنے عمل کو انجام نہیں دیا. وہ گھناؤنا عمل کیا ہے؟ وہ گھناؤنا عمل یہ ہے کہ تم مردوں سے اپنی شہوت کو پوری کرتے ہو. مفسرین لکھتے ہیں کہ مرد مرد سے اور عورتیں عورتوں سے اپنی شہوت کو پوری کیا کرتے تھے.
ان کے اس عمل کے بارے میں کہا گیا اور اس قوم کے بارے میں کہا گیا کہ تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ دوسری آیت کریمہ، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنكَرَ، کیا ایسا نہیں ہے کہ تم لوگ مردوں کے پاس آتے ہو، راستوں کو کاٹتے ہو، اتنے نڈر ہو، اتنے جری ہو کہ مسافروں کو بھی اپنی ہوس کا شکار بناتے ہو۔ مارے ڈر اور خوف کے لوگوں نے سفر کرنا چھوڑ دیا، اور تمہاری بے حیائی کا یہ علم کہ اپنے اس گناہ کا علانیہ ذکر کرتے ہو، سر عام اپنے اس گھناؤنے عمل کو انجام دیتے ہو۔ یہ اس قوم کا حال تھا۔ ہم جنس پرستی آج کے اس سوسائٹی میں، یورپ اور امریکہ کی بات چھوڑ دیجئے، اپنے اس ملک کے حال کو دیکھیے اور اپنے گھروں کی بھی خبر لیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں میڈیا کے ذریعے سے اس گھناؤنے عمل کا جو پرچار کیا جا رہا ہے، جو تشہیر کی جا رہی ہے، جس طرح سے اس گھناؤنے عمل کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے، وہ اس گھناؤنے عمل میں مبتلا ہو جائیں۔ ہم جس دین کو مانتے ہیں یہ پاکیزگی کا دین ہے۔ اس دین میں عصمت و عفت کی حفاظت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ تفصیل میں جایا جائے، صرف ایک حدیث کا ایک حصہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور اس کے بستروں کو الگ کر دو۔ بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کے بستروں کو الگ کر دو۔ ابھی وہ بچہ ہے، ابھی سے اس کو عصمت و عفت کی اہمیت سکھلاؤ۔ بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا پیار میں، لاڈ میں، یہ والدین کی بہت بڑی غلطی ہے۔ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جب کوئی غلطی دیکھی جائے تنبیہ کرنی چاہیے، ٹوکنا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ محبت سے اگر سمجھ جائے تو محبت سے، سختی کرنے کی ضرورت پڑے تو سختی کے ساتھ، ورنہ اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس قوم کا جو اس گھناؤنے عمل میں مبتلا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا عذاب اس قوم پر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہجر کے اندر فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ ایک نہیں تین عذاب۔ سب سے پہلے خوفناک آواز، اس کے بعد اس پورے علاقے کو، جیسا کہ تفسیری روایات میں ہے، حضرت جبریل علیہ السلام اوپر لے گئے، اوپر لے جا کر پورے علاقے کو الٹ دیا۔ اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا حصہ اوپر، اور اسی پر بس نہیں کیا گیا، اس کے بعد ان پر پتھروں کی کنکریاں برسی۔ اتنا گھناؤنا عمل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت اس بے حیائی میں اور اس جیسے دوسرے بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہو جائے۔ وہ حدیث ابھی آپ سن چکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم حتی اعلنوا بها الا ابتلوا بالطواعین والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا۔ جب کوئی قوم بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہوتی ہے اور علانیہ اس بے حیائی کے کام کو انجام دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو طاعون اور اس جیسی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے۔ نئی نئی بیماریاں، لا علاج بیماریاں۔
حضرت لوط کی قوم کے بعد حضرت شعیب کی قوم کا ذکر۔ حضرت شعیب کی قوم کاروبار میں، لین دین میں بے ایمانی کیا کرتی تھی۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ لوگوں کو ان کے سامان کم مت دو، لیتے تھے تو پورا لیتے تھے، دیتے تھے تو کم دیتے تھے۔ آگے کہا گیا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اپنے اس عمل کے ذریعے سے زمین میں فساد برپا مت کرو۔ تمہارا یہ عمل، اس کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنے کاروبار کو دیکھیں، اپنے لین دین کو دیکھیں۔ کوئی اگر ملازمت کرتا ہے، جس کام کے لیے اس کو اجرت دی جاتی ہے، کیا اس کام کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اور دیانت داری کے ساتھ انجام دیتا ہے؟ ایک شخص دکاندار ہے، مسلمان دکاندار، کیا وہ سامان کے عیب کو ظاہر کر کے سامان بیچتا ہے؟ دو تو پورا دو، جس طرح سے تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم کو پورا دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا نَقَصَ قَوْمٌ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ إِلَّا أُبْطِلُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو 3 طرح کا عذاب اس پر آتا ہے۔ ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے مالدار بننے کے لیے، بیلنس بڑھانے کے لیے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ قحط سالی آتی ہے، کاروباری بدحالی آتی ہے، حاکم وقت کے ظلم کا شکار وہ قوم ہو جاتی ہے۔ ایک نہیں 3 عذاب، ایک قسم کے گناہ کی وجہ سے، ایک طرح کے گناہ کی وجہ سے۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ تیسری بات، ظلم اور زیادتی۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اس نے ظلم کیا اپنی قوم کے لوگوں پر۔ اللہ نے فرمایا فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو بھی گھر سمیت زمین میں دھسا دیا۔ یہ ظلم، یہ زیادتی، اور اس کے نتیجے میں کبر، غرور آج مسلمانوں میں عام ہو گیا۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، نعمتوں کے پانے کے بعد وہ نعمت دینے والے کو ہی بھول جاتے ہیں، نعمتوں کو ظلم و زیادتی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، نعمتوں کے پانے کے بعد اپنوں کو بھول جاتے ہیں، غیروں کو قریب کر لیتے ہیں، رشتہ داریاں کٹتی ہیں، تعلقات بگڑتے ہیں، نعمتوں کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا آج معاشرے میں یہ چیزیں پائی نہیں جاتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیملی للظالم فاذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ ظلم اور زیادتی کر کے ہم اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما فلا تظالموا، حدیث قدسی، اے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام بنایا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرو۔ یہ ظلم قیامت کے دن ظلمات کا سبب ہوگا، تاریکیوں کا سبب ہوگا۔ ہم عدل سے کام لیں، انصاف سے کام لیں، اور آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں۔ نعمتوں کی ناشکری، سبا کا ذکر اللہ نے کیا، قوم سبا کا ذکر اللہ نے کیا، اللہ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا، ان سے کہا گیا کہ شکر گزاری کرو، لیکن جب ان لوگوں نے ناشکری کی، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، یہ جو انجام ہوا، ان کی نعمتیں چھین لی گئیں ان کی ناشکری کی وجہ سے، اور ناشکروں کا بدلہ اور ناشکروں کی سزا ایسے ہی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے،
کیا ہم اللہ کی ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی رضا کے کاموں میں کرتے ہیں یا اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں کرتے ہیں؟ کیا ان نعمتوں کا استعمال اور ان نعمتوں کے ذریعے سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یا ان نعمتوں کے ذریعے سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمانداری کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور بشر ہونے کے طور پر، انسان ہونے کی وجہ سے جو خامیاں اور جو کوتاہیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، ہم ان خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کریں اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کریں۔ وہی توفیق دینے والا ہے، وہی اصلاح کے اس عمل کو ہمارے لیے آسان بنانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلائے، استقامت کے راستے پر چلائے، گناہوں سے بچائے، گناہوں کے برے انجام سے بچائے، جب تک زندہ رکھ اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔